مومنین حاضرین میں بیمار ہیں جس مومن مومنات کے لیے التماس دعا کے لیے کہا گیا جب صحت یابی کے لیے بآواز بلند تر صلوات تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات خوشنودی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین پروردگار کا ہم شکر اور اس کے نعمات کے بدلے اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں جتنی کہ وہ ذات لائق شکر ہے لائق حمد ہے یقیناً ہم ہر سانس کے ساتھ بھی ولایت امیر المومنین جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمیں اس نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں پیروکار جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب بننے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار سوائے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی کوئی ہم دیکھنا نصیب نہ فرمائے اب کتنی حاجات کی جلد از جلد بجاوری کے لیے اپنے مرحومی کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند تر صلوات تو ماہ مبارک محرم الحرام کے چل رہے ہیں اگر ہم تاریخ میں مطالعہ کریں تو یہ اہل بیت پیغمبر کی سخت ترین دن ہے یقیناً یہ وہ مصیبت ہے جس نے 24 سالہ کڑیل جوان کو خون کے آنسو رونے پہ مجبور کر دیا ہے اس ہمارا بیمار امام و سید الساجدین و غیر العابدین وہ مولا امیر المومنین کی شجاعت کا وارث و غیرت بنو ہاشم وہ سجاد جس کی کمر جھک گئی تھی جب بھی اسے پوچھا جاتا سجاد نے کس چیز میں خون کے آنسو لائے ہیں تو صرف کہتا تھا الشام 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 3 دفعہ شام کا نام لیتا تھا اور خون کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں مقدرات عصمت کو اہل بیت کی ان مستورات کو جن کو حالت حجاب میں لوگوں نے اتنا نہیں دیکھا تھا کہ ان دنوں میں بے مقنع چادر شام کے بازاروں میں دیکھا گیا وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی تھی جس کے دروازے پہ جناب زہرا کے دروازے پہ رسول اللہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے 6 مہینے 2 مہینے سال بھر دن میں 5 وقت نماز سے پہلے آیت تطہیر کی تلاوت کر کے دنیا کو اس در کی عظمت کا بتاتے تھے اس کے گھر والوں کے اوپر آج مصائب تھے اور اس علی و بطول کی بیٹیاں بے مقنع چادر کر شام کے بازاروں کے اندر پھیلائی جا رہی تھی اور حالت یہ تھی کہ سجاد روتا بھی ہے اور دعا بھی کرتا ہے کہ میری ماں نے مجھے نہ جانا ہوتا میں یہ منظر نہ دیکھتا سجاد کیسا منظر ہے کہا کہ میری ماں بطول میری ماں رباب کے سر پہ پتھر لگا ہے اور خون کا فوارہ نکلا ہے اور مجھ جیسا سجاد کڑیل جوان جو ہے ان کے ساتھ ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ ہوتا میں مر جاتا سجاد نے جب یہ منظر دیکھا تھا تو مولا سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا زردی مائل ہو گیا تھا جناب ساجد زہرا شریکت حسین نے وعدہ کیا تھا میں تیرے سجاد کو بچاؤں گی زہرا نے اس شریکت حسین نے ثانیہ زہرا نے
سجاد کو مخاطب کر کے اس کی توجہ متغیر کی کہ اے سجاد، جوان بازاروں میں ایسے چلتے ہیں جیسے تو چل رہا ہے۔ ہاں، سجاد ایسے رہتے ہیں جوان جیسے تو رو رہا ہے، تیری آنکھوں سے پانی نہیں خون نکل رہا ہے۔ جوان تو ایسے نہیں روتے، تو رو کے کہتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اماں بیویاں اس طرح چلتی ہیں بازاروں میں جیسے تو چلتی آ رہی، کیا کیسے چل رہی تھی بیوی؟ اب تاریخ بتاتی ہے، قدموں پہ تو نہیں چل رہی تھی، کونیوں کے بھر بازار عبور کر رہی تھی۔ یہ مقدرات قسمت۔ ان کے استقبال کے لیے 3 دن تک ان کو شام کے باہر کھڑا کیا گیا کہ ابھی شام اس طرح سجا نہیں جتنی شان شوکت سے سجنا چاہیے۔ 15,000 بابسات پہ سنائی گئی، اور بابسات کی اسی لیے کہتے ہیں کتنی دیر تک ان کو مقام پہ کھڑا رکھا گیا۔ اور پھر وہ دربار کا منظر، سجاد کہتا ہے میں مرتا مر جاتا، میں وہ منظر نہ دیکھتا کہ ایک طرف لائن بیٹھے ہیں جو شراب نوشی کر کے اپنی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہماری مائیں بہنیں پھوپھیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے اپنے پردے کی محافظت کر رہی ہیں، اور میں مرتا مر جاتا میں یہ منظر نہ دیکھتا جب یزید جیسے پلید انسان نے اپنی نجی زبان سے یہ کہا تھا کہ میں نے سنا ہے شریکت الحسین زینب بنت علی سجاد کے ساتھ حسین کے ساتھ کربلا میں آئی ہے، مجھے بتاؤ وہ شام آئی ہے کہ کربلا میں مر گئی ہے؟ اور جب کو بتایا گیا وہ شام میں قیدیوں کے ساتھ ہے، تو لعین اپنی نجی زبان سے کہتا ہے ان بیویوں میں زینب بنت علی کون سی ہے؟ یہ وہ منظر ہے، یہ وہ موقع ہے کہ سجاد جیسا کریم امام دعائیں کرتا رہا کہ میری ماں نے مجھے نہ جانا ہوتا۔ اور سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ یہ آیت تطہیر کی وارث بیویاں بے مقنع چادر اور اس مقام پہ آج بھی جب ظاہر وہاں جاتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے کہ آج ایک غیرت مند یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ جب اس بازار میں جاتے ہیں ظاہر کو لے کے، جو ظاہرین وہاں پہ گئے، آپ نے وہاں منظر دیکھا ہوگا، آپ نے تو خدا آپ کو لے کے جائے، وہ چاہے بڑا بازار ہے لیکن جیسے ہی آپ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو 5-7 آپ افراد ہوں نا تو وہ پورا بازار جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے، لوگ تماشا دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ چند افراد نہیں تھے، سجاد کے ساتھ مستورات تھی اور قیدی تھی، اور اعلان ہوا تھا کہ یہ علی کی بیٹی آ گئی جس نے احد و بدر کا بدلہ لے لے، ان سے بدلہ لے۔ کوفہ اور شام کے بازار میں جو فرق ہے وہ فرق ہی ہے، کوفہ وہ بازار تھا جس کے اوپر اہل بیت کے اوپر کھجوریں صدقہ کی پھینکی گئی تھی، لیکن شام کے بازار میں پتھر مارے جاتے تھے، جن کو پتھر نہیں تو لوگوں نے لکڑیاں جلا کے کوئلے پھینکے گئے۔ سجاد کی وہ حالت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ سجاد کے ہاتھ بندے تھے، سجاد کے گلے میں توپ تھا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، اور سجاد کے اوپر جب کوئلے پھینکے گئے تو مولا سجاد کے امامے کے اندر ایک کوئلہ جو اس نے آگ کی طرف لگا دی تھی، اب خود ہی بتائیے جس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں۔ یہ سجاد مصدوم ہے۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام سلام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سلام ہو میرے اس جد مظلوم پہ جس کی ہڈیوں کو اس کی بیڑیاں اور توپ کھا گئے۔ روایت میں ہے جیسے شام میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے نا، سجاد جب داخل ہوا ہے نا تو لوگوں نے سجاد کے گردن کی ہڈیاں دیکھی، سفیدی ہڈیوں کی لوگوں نے دیکھی ہیں۔ سجاد بیویوں کے ساتھ بازاروں میں
اور پھر بیٹی نے ایک مقصد بتایا. اس وقت تک صبر کیا جب تک صبر کر سکتی تھی، لیکن جب بھائی کی باری آئی اور اس کی وکالت کی باری آئی تو پھر بیوی نے جو پل بھر میں منظر تبدیل کر دیا تھا. پھر سجاد نے بھی بتایا کہ میں بنی ہاشم ہوں اور علی کی شجاعت کا وارث ہوں، حسین کا وکیل ہوں. اور جیسے ہی یزید نے کہا تھا بے ادبی کر کے حسین کے سر کی کہ یہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، تو بی بی اب نہ خاموش رہی. بی بی نے وکالت کی اور اس کو اس کی اوقات یاد کروا کے اور بتایا جب میں تو لگا تو اپنی حیثیت جان تو جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے، تجھ پہ ہمارے احسان ہے. اس کو اس کی اوقات یاد کروائی. اور وہ بیمار سجاد جو 23 سال کے اندر 24 سالوں کے اندر 80 سالہ ضعیف کی شباہت بتا رہا تھا، جب اس پہ درس کھا کے اس کو خطبے کے لیے کہا گیا تو ایسا بہترین خطبہ مولا امام سجاد نے اس محفل کے اندر بیان کیا تھا کہ وہاں وہ اثرات پیدا ہو گئے تھے کہ ابھی بغاوت ہوتی ہے اور یزید کو تخت سے اٹھا کے پھینک دیا جائے. اور ابھی کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کے مندرجہ ذات آپ کے سامنے بیان کروں. مولا سجاد کا جو خطبہ تھا کیفیت میں بتا چکا ہوں، لیکن اثرات یہ آئے کہ جب دیکھا کہ بغاوت کا پیشہ ہے تو کہا کہ یہ رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اے معظم تو اذان کہے. اب ایک وقتی اذان جب کہی گئی تو کہا اللہ اکبر. سجاد کا یقیناً اللہ سب سے عظیم ہے، سب سے برتر ہے. اور جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی خالق کوئی مالک ہے. پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہاں پہ معظم کو کہتے ہیں تجھے قسم ہے تو ٹھہر جا، اور یزید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ تو مجھے قسم کھا کے بتا یہ محمد تیرا نانا ہے کہ میرے محمد حسین کا نانا. اگر تو کہے کہ تیرا نانا ہے تو جھوٹ بکتا ہے، اگر تو مانتا ہے کہ یہ حسین کا نانا ہے اور ہمارا جد ہے تو پھر تیرے دربار میں میرے جد کی اذان کا گونجنا یہ بتاتی ہے کہ شکست حسین کو نہیں ہوئی، شکست تجھے ہوئی ہے. عزیزان گرامی، ہمیں سیرت محمد وآل محمد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین پسندیدہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی خاطر اپنے 1,24,000 حاجیوں کو بھیجا، اور اس کے بعد آئمہ علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع ہوا جو تاکہ آمد قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق کیا تو ہدایت پہلے اس کے لیے رکھی، دستور عمل خود سے دیا. آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں اور یہ قرآن کریم ہمارے لیے دستور عمل ہے، دستور زندگی ہے. ہاں ہمیں اللہ نے دستور دیا، کیوں ہمارے دستور جو ہے وہ ناقص ہے، وہ 1-2 دنوں کی خواہشوں پہ منحصر ہوتے ہیں یا چند سال یا چند صدیوں تک ہم سوچتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے دستور زندگی بنایا ہے وہ تاکہ قیامت جو ہے وہ قائم دائم ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور ہمارے لیے بہترین راہ عمل ہے. لیکن ہم لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں اور اپنے تمام نبیوں کا سردار رحمت للعالمین نبی بھی جب اس دنیا سے جانے لگا ہے تو انہوں نے اس مسلمانوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ قیامت تک، بلکہ حوض کوثر تک کے لیے ہمارے لیے اہتمام کر کے گئے ہیں اور فرما کے گئے ہیں اور اپنی وصیت میں ہمیں کہتے گئے ہیں کہ انی تعارف فکم ثقلین، میں تمہارے دل درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ہم کتاب اللہ عزت اہل بیتی، ان میں سے پہلی کتاب اللہ ہے قرآن کریم ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے.
وَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، اگر تم دونوں نے ان کا دامن پکڑے رکھا تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، حَتَّى يَرْجَعَ إِلَى الْمَوْتِ، جہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچو گے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ وہ دو ہستیاں، یہ دو، ایک ناطق قرآن ایک سامع قرآن، جو ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہیں، یہ کبھی جدا نہیں کی جا سکی۔ لوگوں نے کوشش بھی کی ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی، لیکن حسین نو کے نیزہ کے اوپر بلند ہو کے بھی قرآن کی تلاوت کر کے یہ اعلان کیا تھا، تم مجھے شہید تو کر سکتے ہو، تم مجھے موت نہیں دے سکتے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے کبھی کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں کی، کیونکہ ہماری مرضی کا نام اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اسے منع ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے کہا اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہم نے مانا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مانا ہے۔ اس نے کہا وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے ہیں، ہم نے مانا ہے۔ انہوں نے کہا جنت ہے، جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے مانی ہے۔ جس چیز کو رسول اللہ نے منوایا ہم نے نہ دیکھ کے بھی اس کو مانا ہے، لیکن جس چیز کو اس نے دکھا کے منایا اس پہ ہمیں یقین ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خلفاء کہا، جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم خلیفہ ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ نے جن کو کہا ہے ہم پہلے ان کو مانتے۔ ہمیں رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان ولایت کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے بتایا تھا کہ میرے پاس یہ مولا آقا ہے، میں ایسے ہی نہیں چلا جاؤں گا، اپنا خلیفہ منتخب کر کے جا رہا۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ حق پہ ہے، جبکہ جو مسند رسالت کے پہ بیٹھنے کا خواہشمند آیا، چاہے وہ پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، انہیں خود یقین نہیں ہے کہ وہ حق پہ تھے کہ نہیں تھے، وہ اس کرسی کے قابل تھے کہ نہیں تھے، وہ دستار پیغمبر کے لائق تھے کہ نہیں تھے، لیکن ہم جن کو مانتے ہیں اس پہ اللہ کو بھی یقین ہے کہ علی حق ہے، اس پہ رسول کو بھی یقین ہے وہ حق ہے۔ خود علی امیر المومنین بھی کہتے ہیں انا الحق، میں حق ہوں۔ ہم نے تو اپنی مرضی کبھی کی نہیں، ہمیں جو کہا کہ ہم نے مانا، پھر ایسے ہمیں امام بھی لے کے دنیا میں کسی اور وجہ سے رہنما نصیب نہیں ہوئے، اور پھر یہ تقاضا ہماری طرف سے محبت کا نہیں ہے، رسول کی طرف سے تقاضا محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دے کے تقاضا محبت کیا کہ اپنی امت سے کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں اپنی تمام تر کاوش اور محنت اور تمام تر جتنی میں نے خدمات اسلام کی ہے اور میں نے نبوت کی جتنی محنت، جتنا میں نے آپ تک پیغام پہنچایا ہے اور آپ کو میں نے ہدایت کے چراغ کے تلے لے کے آیا ہوں، اس تمام محنت کا مجھے اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کیا۔ اہل بیت جن سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے کے محبت کا تقاضا کیا، ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ وہ ہاتھی ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے۔ آج اگر یہ دنیا باقی ہے تو باوجود امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف باقی ہے، امام زمانہ نہ ہوتے تو قیامت کب کیا جائے؟ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں جو اللہ تعالیٰ ہم پہ نازل کر رہا ہے، یہ صدقہ ہے امام زمانہ علیہ السلام۔ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، وہ ہمیں راہ سے بھٹکنے
ہم نے خدا کو بھی اتنا ہی ماننا جتنا امام کو ماننا. یہ ایک درد بات میں ادھر نہیں لے کے جانا چاہتا. عزیزان گرامی، ہم ضرورت ہے کہ خدا کی عظمت کا بھی اقرار کریں، اس کے وجود کا بھی اقرار کریں، امام زمانہ کی عظمت اور ان کے وجود کا ہمیں اقرار بھی کرنا چاہیے اور معرفت امام بھی حاصل کرنا چاہیے. امام زمانہ حاضر و ناظر ہے، صرف یہ پردہ ہے، وہ پردہ بھی آسمان میں بادل کی طرح ہے کہ سورج کے سامنے جب بادل آتا ہے تو سورج کی برکات چاری و ساری رہتی ہے. اسی طرح امام زمانہ پردے میں رہ کے ان کی برکات ہم پہ جاری و ساری. عزیزان کرام، ہمیں وہ در ملا ہے جس سے مودت کا حکم دیا گیا اور کہا مودت کسے کہتے ہیں. میں نے کئی بار آپ کے سامنے بیان کیا، مودت میں محبت کا درجہ ہے جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل. جیسے مودت وہ محبت کا درجہ ہے کہ جس کا مثال کے طور پر میں نے عرض کرتا ہوں، جیسے پانی اور مچھلی کے درمیان ہے کہ ہاں مچھلی کو پانی سے نکالا جائے مچھلی مر جاتی ہے. جیسے ہم اور آکسیجن کا جوڑ ہے، آکسیجن ابھی ختم ہوئی ہم سب ڈھیر ہو جائیں گے. مودت ایسے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو تقاضا مودت کیا ہے کہ میرے حبیب کی اہل بیت سے مودت ایسے کرو، محبت ایسے کرو کہ اگر تھوڑی سی بھی جدائی ہو تو مر جاؤ. ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم ان کی محبت کی وجہ سے مطمئن ہیں، خوش ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ادھر عطا کیا. اور محبت کا تقاضا ہے کہ جہاں محبت کرو تو اپنے محبوب کی ہر چیز کو مقدم رکھو. جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے محبت کرو، جس سے وہ نفرت کرتا ہے اسے نفرت کرو. تو ہم اسی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جس سے محبت خدا نے کی ہے، اس کے رسول نے کی ہے، ان کے ولیوں نے کی ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے انسان نے نفرت کی ہے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. آج اگر آپ 1000 دن ایسے لے آؤ، ایسی 1000 رات لے آؤ تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس در کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر پہلے روز اس سے کہ اصحاب رسول پہ اور اہل بیت پہ یہ فرق نہ ہوتا تو آج ہم فرق نہ کرتے. پہلے دن سے گھر والے اور تھے، باہر والے اور تھے. نبی نے گھر والوں کی اور عظمت بیان کی، باہر والوں کی اور عظمت بیان کی. اور تم صحابہ کرتے ہو، جا کے دیکھو کتنے صحابہ ہیں، ان کی کتنے انسان ہیں، انہوں نے کیا کیا کیا. ہم کیسے ان کو وہ درجہ دے دیں؟ ہم کیوں ان کو اس طرح مانے جیسے تم کہتے ہو تمہارے پاس کچھ ہے جو نہیں ان کے علاوہ؟ ہمارے پاس 12 ہاتھی ہے اور اس ہاتھیوں کے گھر کا ہر فرد اس درجے پہ ہے کہ تمہارا ایک بھی اس درجے پہ نہیں پہنچتا. عزیزان گرامی، اگر جناب زہرا کے در کو آگ نہ لگائی جاتی، اس کی بے حرمتی نہ کی جاتی، ہم کبھی برا نہ کہتے. جناب زہرا کے حق کو غصب نہ کیا جاتا، ہم کبھی برا نہ کہتے. جناب زہرا کے منہ سے تو شہید نہ کیا جاتا، ہم کبھی برا نہ کہتے. جناب زہرا کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹایا جاتا. جناب زہرا کو 4 گھنٹے 7 گھنٹے دربار میں کھڑا نہ کیا جاتا، ہم کبھی برا نہ کہتے. مولا علی کی حقدرسی نہ کی جاتی، ہم کبھی برا نہ کہتے. یہ درے زہرا کے اوپر زہرا کو جو تازیانے مارے گئے نہ مارے جاتے تو ہم کبھی برا نہ کہتے. یہ علی کی مظلومیت ہے. اور قرفت لائن پہ جو حکم دینے والا تھا اس کو پکڑا جاتا تو ہم کبھی برا نہ کہتے. وہ تازیانہ جب زہرا دنیا سے گئی ہے تو اس زخم کی وجہ سے زہرا کا لباس جسم سے جدا نہیں ہوتا تھا. علی نے دھاڑے مار مار کی گریہ کیا. ہم تاریخ سیاہ اولاد کو جھٹلا نہیں سکتے. ہم کبھی حق کو نہیں چھوڑ سکتے.
ہم کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے، خاموش رہ سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ ہم یہ وحدت کے چکروں میں جناب زہرا کے قاتلوں کا نام سر عام نہیں لے سکتے، لیکن ہمارا جب امتحان لیا جائے گا تو پھر ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ یہ جو بل منظور کیا گیا یہ ہمارے مخالف نہیں ہے، یہ ہمارے حق میں بھی نہیں ہے، لیکن جتنا پروپیگنڈا اس کے پیچھے ہوگا، جتنے اس کے خلاف آگے جا کے تباہکاریاں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی، ہم اس سے خوفزدہ ہیں۔ یہ تمام سیاستہ ختم ہو جائے گی، حدیث ان کی ختم ہو جائے گی، ہم سے زیادہ نقصان ان کا ہے۔ ہم سب کے اوپر تو ان کے پرچے کریں گے، ایک ایک کو پکڑ کے۔ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے توہین کیا ہے اس کی تعریف کی جائے، ہمیں اعتماد میں لیا جائے، پھر ایسے قانون پاس کیے جائے 22 لوگوں کی کورٹ کے اندر آپ جو ہے قرارداد جلدی سے یوں پاس کر کے نکل جاؤ کہ چوری ہے اور سر عام چوری اور سینہ زوری۔ ہم اس قرارداد کی مذمت کرتے ہیں اور اس وقت تک ہم احتجاج کریں گے جب تک ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز جو کانفرنس ہوئی اس میں طے کیا گیا کہ جب تک ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہم نے تیاری کر کے اسلام آباد پہنچنا ہے، اور جب تک ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہم نے وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ سعادت علی نقوی صاحب کے ہم اس فرمان کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح نکلنا ہے جیسے کربلا میں امام حسین مدینہ سے نکلے تھے۔ واپسی کا راستہ ہمارے پاس تب تک نہیں ہونا چاہیے جب تک ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اس قرارداد کو ختم نہیں کیا جاتا۔ جو کوئی حمایت کرے گا میری تکبیر میں اس نے لبیک کہنا ہے، اور ہم امام حسین کے استغاثے پہ لبیک کہتے ہیں، امام وقت کی آواز پہ بھی ہم نے لبیک کہنا ہے، اور امام زمانہ کے جو یہ مشن ہے اس کی کامیابی میں اپنا ہاتھ اور اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قرارداد پلیز میں پیش کروں گا کہ یہ جو چرم عالم کے اندر ہماری مسیح برادری کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کوئی قانون، کوئی دین، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب یہاں پہ قانون موجود ہے، اگر تمہیں یقین ہے کہ ہاں جی انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، یقیناً گناہ گار ہے، یقیناً سزا کار ہے، ان کو گرفتار کروایا جانا چاہیے تھا اور ان کو واقعی سزا دینی چاہیے تھی۔ کہ 5 سے 6 چرچوں کو جلانا اور 20 گھروں کو لوٹ لینا اور ان کے گھر کی ایک چیز جو ہے وہ لوٹ کے لے جانا، اور وہ مستورات کو کھیتوں کے اندر انہوں نے جس طرح رات بسر کی، کوئی کسی کو یہ وقت نہ دکھائے۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو عنصر اس کے اندر شامل ہے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو پھر پکڑا جائے اور ان کو قوم کے سامنے لایا جائے، قرآن کی سزا دی جائے۔ ان دونوں قرارداد کے اوپر آپ سب کی حمایت حاصل کرنے کے لیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین کے نعرہ اس لیے لگوا رہا ہوں کہ حسینیت نے ہمیں انسانیت سکھائی، اس وجہ سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 5 دفعہ آواز بلند کر صلی اللہ علیہ وسلم۔